اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، لب پھول کے جیسے ہے، میری آنکھ کبل ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آصف خان۔ لیجئے ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے سفر غزل کا۔ ناظرین، غزل کی کہانی بیان کرتے کرتے ہم عہد جدید میں داخل ہو چکے ہیں۔ تیز رفتار زمانے کی چکا چون، برق رفتاری اور بھاگ دوڑ نے انسان کو مشین کا ایک پرزہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن جب ذہن بہت تھک جائے تو غزل کا صرف ایک شعر انسان کو ایسے سکون دیتا ہے جیسے کہ پرشور فضاؤں سے نکل کر کوئی پرسکون وادی میں پہنچ جائے۔ غالب کہتے ہیں، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ہو، در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو۔ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے ذہنوں کو فرحت بخشنے کے لیے اور غزل کو فروغ دینے کے لیے آکاش وانی کے موسیقی کے شعبے نے بھی جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ کتنے ہی نئے سنگرز آکاش وانی کے ذریعے ہی اپنی پہچان بنا کر ترقی کی اونچائیوں پر پہنچ گئے۔ طلعت محمود تو لکھنؤ کے تھے، کملا جھریا تھی اور بنگالن تھی، اور صاحب اتنی، میرا بچپن تھا، اتنی مشہور ہوئی کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ کملا جھریا کو بہت جگہ سنا، اس کے ریکارڈ بہت چلے۔ اچھا، منا تھیں ایک الہ آباد کی گانے والی، کیا بات تھی ان کی۔ تو اسی طرح سے بیگم اختر کا زمانہ آیا ہے، وہ ہوئیں، تو یہ بہت اچھے گانے والے ہوئے ہیں۔ سہگل، اب سہگل کو کوئی بھول سکتا ہے؟ وہ ایک زمانے میں سہگل کے بغیر ہوتا نہیں تھا، تو یہ ہوتا تھا۔ اچھا، سہگل اور ان لوگوں کے ساتھ میں جو استاد ہوتے تھے گانے والے، وہ سننے کے لیے آتے تھے ان لوگوں کو۔ وہ یہ نہیں ہے کہ استاد جو ہیں وہ نہیں، استاد سننے کے لیے آتے تھے۔ تقریباً 30 برس تک آکاش وانی کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے غزل گھر گھر تک پہنچتی۔ لیکن 70 کی دہائی کے درمیانی برسوں میں ٹیلی ویژن کا پھیلاؤ شروع ہوا، اور پھر 1982 آتے آتے نیشنل پروگرام شروع ہو گیا، تو غزلوں کے بڑے بڑے کنسرٹ اور مشاعرے اس کے ذریعے گھر گھر تک پہنچنے لگے۔ اتنے بڑے جس علاقے کے بھی تھے، پھر یہ ہوا کہ ریڈیو سے ایک بڑی چیز اور ہوئی، یہ ہوئی کہ نہ صرف ان کو ریلے کیا جاتا تھا، بلکہ جو اچھے پروگرام ہوتے تھے ان کی ریکارڈنگ ہر جگہ پہنچ جاتی تھی۔ تو اس طرح سے فروغ ملا ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز چھپے نہیں تو زبانی اور تب بھی نہیں چلے گی، نہیں پہنچے گی۔ تو وہ گانے ریکارڈ کیے جاتے تھے، تو وہ چلتے تھے۔ جب ریکارڈ کر لیے گئے، اسی کی دوسری کاپیاں بن گئیں، وہ بھی بھیج دی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے فروغ ملا ہے اردو کو۔ ناظرین، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج بھی آکاش وانی یا دوردرشن نہ صرف یہ کہ غزل کی آبیاری کر رہے ہیں، بلکہ اردو کے فروغ میں بھی نمایاں رول ادا کر رہے ہیں۔ اردو اور ہندی بنیادی طور پہ ایک ہی زبانیں ہیں، تو انہی کی وجہ وہ سب ہر جگہ پھیل رہا ہے۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو یہ بہت کام کی چیزیں تھیں، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ پھیلے ہر جگہ پھیل گئی۔ دیکھیے، دربار کو آج آپ اگر چاہیں تو بہت آرام سے ٹی وی چینل سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوا ہے کہ درباروں میں جو خواص ہوا کرتے تھے ان تک وہ غزل پہنچتی تھی، اور اس سے وہ محظوظ ہوتے تھے، اس کے بعد وہیں تک وہ رہ گئی۔ لیکن اب وہی دربار ہے، دربار وہی ہے، چاہے وہ ڈی ڈی اردو کا چینل ہو، چاہے کوئی بھی چینل ہو، شاید نام لینا اس وقت مناسب نہیں ہو، لیکن وہ بھی دربار ہے ایک طرح کا۔ لیکن یہاں یہ فائدہ یہ ہوتا ہے اس دربار سے، چینل کے تھرو، کہ ہم عوام تک بہت آسانی سے، بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، اور جو غزلیں کہی جاتی ہیں وہ غزلیں، اگر ان غزلوں میں جان ہے، ان اشعار میں جان ہے، تو وہ عوام میں زبان زد ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو گنگناتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس طرح سے غزل کی مقبولیت کا سامان فراہم کیا ہے اس عام دربار نے۔ ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ غزل کے اس سفر میں آپ کو ایک بار پھر کئی اہم جانکاریاں ملی ہوں گی۔
تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں، جہاں آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک مشہور شاعر سے، سنیں گے ان سے غزل اور چلیں گے ساز اور آواز کی محفل میں۔ تو ناظرین، آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس عہد کے ایک حساس شاعر جناب فرحت احساس سے۔ فرحت احساس اردو شاعری کا ایک ایسا نام ہے جس نے اپنی شناخت قائم کرنے اور لوگوں کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے مصنوعی احساسات اور جذبات کا اظہار یا نقلی پن کا سہارا نہیں لیا۔ فرحت احساس کی شاعری میں ہر قدم پر اوریجنلٹی نظر آتی ہے۔ ان کے احساس کی گہرائی، ان کی فکر کی شگفتگی اور ان کا منفرد لب و لہجہ سننے والوں کے دل و دماغ کو نہ صرف فرحت بخشتا ہے بلکہ دیر تک ان کے احساس کو مہکائے رکھتا ہے۔ پیشے سے صحافی رہ چکے فرحت احساس اب درس و تدریس کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں فرحت احساس۔ ناظرین، فرحت احساس اپنی شاعری کے ذریعے نئی ترکیبیں اور نئے مضامین سامنے لانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک شاعری کا تصور کیا ہے، یعنی ایک شخص شاعر کیسے بنتا ہے۔ شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر ہوتا ہے۔ جیسے عشق ہوتا ہے، عشق ہوتا کیا نہیں جاتا، یہ ایک بہت ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو بہت سادہ سا جملہ لگتا ہے کہ عشق کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے، لیکن اس میں گہرائی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کے خون میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے کہ شاعری الفاظ سے پیدا ہوتی ہے، اور الفاظ سب کے پاس ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ ان کے اندر کچھ آوازیں ہوتی ہیں، کچھ معنی ہوتے ہیں، تو وہ معنی، وہ لفظ تو موجود ہیں، پہلے سے باہر موجود ہیں آدمی کے، لیکن وہ سارے جذبے اور آدمی کے تجربے اور اس کے خیال، اس کے محسوسات، وہ لفظوں میں جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ لفظوں میں جو اظہار آپ کرتے ہیں اپنا، وہ نثر میں بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس اظہار میں خاص طرح کی موسیقی شامل ہو جاتی ہے، جب اس میں ایک نغمگی آ جاتی ہے، ایک آہنگ پیدا ہو جاتا ہے، ایک لے آ جاتی ہے، تو پھر وہ شاعری کے درجے پر پہنچتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ شاعری کیا ہے، اور آئیے اب جانتے ہیں کہ خود فرحت احساس صاحب کو شاعر بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تو دور دور تک ہمارے ہاں کوئی شاعر واعر نہیں تھا۔ ہمارے گھر پہ ہمارے ایک چچا تھے عزیز، وہ شعر کہتے تھے، لیکن اور کہیں مجھے پورے خاندان میں، شجرے میں کہیں شاعر کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔ تو وہ تو اچانک بیٹھے بیٹھے اب ایک مجھے لگا کہ یہ شعر ہو گیا ہے۔ سن 67 میں 17 سال کا تھا میں، 16-17 سال کا اس وقت۔ اب ایک دم سے مجھے اچانک محسوس ہوا کہ یہ تو شعر ہو گیا، تو وہ ایک طرح کا انکشاف تھا، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکثر ہوتا ہی بھی ہے کہ اکثر تو ماحول سے بھی ملتا ہے، لیکن بہت سے شعراء ایسے ہیں جن کے والد شاعر اور دادا شاعر، تو ماحول گھر میں شاعرانہ، تو اس سے مدد تو ملتی ہے کہ اس میں، لیکن کوئی ضمانت نہیں ہے اس بات، یہ شاعری کا ماحول ہونا آپ کے بچپن میں یا نوجوانی میں، وہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ شاعر بن ہی جائیں گے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے اس ماحول کی درکار ہوتی ہے جس میں وہ فن نہ صرف نکھرتا ہے بلکہ کمال عروج کو بھی پہنچتا ہے۔ فرحت احساس کیا مانتے ہیں؟ نہیں، تو ہمارا تو کاروباری عشق رہا ہے، تو 17 سال کی عمر سے آج تک وہ سلسلہ برقرار ہے۔ اصل میں عشق جو ہوتا ہے وہ تو یہ ایک ہر انسان اس دنیا میں ادھورا پیدا ہوا ہے، اور اس کا آدھا حصہ اپنے آدھے حصے کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک فطری بات ہے کہ ہر انسانی وجود جب تک عشق اس کو نہیں ملتا تب تک وہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے شعر کا ایک مصرع کہیں ہو، دوسرا مصرع جب تک اس کو حاصل نہ ہو تب تک وہ شعر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مسلسل تلاش رہتی ہے کہ اچھا، بعض لوگ کے ہاں وہ احساس اتنا شدید نہیں ہوتا ہے اپنے نامکمل ہونے کا، تو وہ ایک روٹین کی زندگی ہوتی ہے، ایک معمول کی زندگی ہوتی ہے، اس میں
لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، کچھ شادی بھی کر لیتے ہیں، بچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ چیز جسے ہم عشق کہتے ہیں، وہ گہری وابستگی، ایک والہانہ تعلق کسی ایسی چیز سے، مطلب وہ کسی عورت سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی خیال سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خیال سے جو عشق ہوتا ہے وہ بالکل ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، تجریدی ہوتا ہے، لیکن انسان سے، کسی انسان سے جو ہے، اس میں سارے حواس آپ کے شامل ہوں، شریک ہوں، تو آپ کے ہاں بہت سے گوشے ایسے ہوتے ہیں جو تاریکی میں پڑے رہتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ میں کیا کیا ہے. تو محبت کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ ایک مشعل کی طرح آپ کے اندر آپ کے تاریک گوشوں کو روشن کرتا ہوا جاتا ہے، روشن کرتا رہتا ہے، اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں کہاں ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، اس کو ظاہر کرتا ہے، آپ کو اپنے آپ پر منکشف کرتا ہے. اور خود یہ دنیا کے بارے میں، مطلب عشق اگر آپ کے یہاں پیدا ہو گیا کسی طرح سے، تو پھر وہ صرف ایک ذات سے تعلق اس کا نہیں رہتا، وہاں تک محدود نہیں رہتا، وہ پھر وہ ساری دنیا، سارے انسانوں تک پہنچتا ہے، اور ساری جتنی بھی کائنات ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاند، ستارے، جانور، پیڑ پودے، سب سے آپ کا ایک تعلق جو ہے وہ بہت گہرا اور بہت اپنائیت کا ہو جاتا ہے. تو عشق تو بنیادی حقیقت ہے جو شعر کا ایک بہت بڑا محرک ہے. کسی بھی فنکار کو کبھی بھی اطمینان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ روز بروز نئی نئی جانکاریاں لوگوں کے سامنے رکھے. فرحت احساس کو بھی لگتا ہے کہ ابھی انہیں بہت سے اچھے شعر کہنے ہیں. شاعری میں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ شاعری تو ایک بہت پراسرار معاملہ ہے. اکثر یہ ہے کہ آپ ہر وقت آپ کے اوپر ہیجانات اور تجربات آپ پر وارد ہوتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اور جہاں واقعات مسلسل ہوتے رہتے ہیں، چیزیں، شکلیں ہیں، آوازیں ہیں، تو ان سے آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے یہاں کچھ گونج پیدا ہوتی ہے، کچھ شکلیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ محسوسات آتے ہیں. تو وہ سب چیزیں ایک دوسرے میں جیسے بادلوں کی طرح اور بے شکل حیثیت میں گھمڑتی رہتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ ایک شکل حاصل کرتی ہیں. تو وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بہت سی چیزیں جو تھیں وہ کہی جا چکی ہیں، وہ شعر کی شکل حاصل کر چکی ہیں. تو پھر وہ ایک وقفہ آتا ہے، ایک طویل وقفہ آتا ہے خاموشی کا، انتظار کا، اور جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر سے جیسے یہ کہ چولہے پہ ہانڈی رکھ دی، اب وہ پھر سے نئی چیزیں اس میں آپ ڈال دیں آپ نے، پھر وہ بننا شروع ہوا. تو ایک بھٹی ہوتی ہے اصل میں آدمی کے اندر. شاعری کا ایک پورا جو سلسلہ ہے وہ اس میں لفظ اور تجربے اور چیزیں اور شکلیں، آوازیں سب پگھلتی رہتی ہیں اس بھٹی میں. جب وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو وہ شعر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ناظرین، کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ لفظوں کی کاریگری کو بہت زیادہ اہمیت نہ دی جائے. شاعری بھی دوسرے فنون لطیفہ کی ہی طرح ہوتی ہے. فرحت احساس کیا مانتے ہیں؟ آئیے انہی سے جانتے ہیں. اگر وہ شاعر ہے تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شاعری مسلسل انکشاف کا عمل ہے نا. آپ ہر شعر کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ ابھی وہ شعر نہیں کہا گیا جو کہنا ہے. تو وہ تو مرنے کے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں کہہ سکتا کوئی شخص. اس وقت بھی جب تک اگر کوئی سچا شاعر ہے اور وہ شاعری اس کا اپنا اظہار ہے اور وہ سچی تلاش کا عمل ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کبھی یہ کہہ سکے کہ وہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف آخر ہے. یہ تو غیر فطری بھی ہے اور غیر عقلی بھی ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. اور ناظرین، اب وقت ہوا ہے فرحت احساس صاحب کی غزل سننے کا. آئیے ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ ہمیں ایک غزل سنائیں. ہاں تو دیکھیے، شعر کچھ ہیں. پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے. جادو بھری جگہ ہے بازار، تم نہ جانا
جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے۔ جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے۔ آتا تھا جو بھی اس کے پہلو میں بیٹھتا تھا، آتا تھا جو بھی اس کے پہلو میں بیٹھتا تھا، اس بزم سے ہم آخر بیزار ہو کے نکلے۔ آتا تھا جو بھی اس کے پہلو میں بیٹھتا تھا، اس بزم سے ہم آخر بیزار ہو کے نکلے۔ اور شعر دیکھیں کہ آخر کو زندگی کی راہوں میں بچھ گئے ہم، آخر کو زندگی کی راہوں میں بچھ گئے ہم، اور اس کی ٹھوکروں سے ہموار ہو کے نکلے۔ آخر کو زندگی کی راہوں میں بچھ گئے ہم، اور اس کی ٹھوکروں سے ہموار ہو کے نکلے۔ پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے۔ کیا بات ہے ناظرین، امید ہے آپ کو فرحت احساس صاحب کی یہ غزل بہت پسند آئی ہوگی۔ اور اب چلتے ہیں سر اور ساز کی محفل میں، جہاں فرحت احساس صاحب کا کلام ہے اور ایک دلکش آواز۔ جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے، جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے، کہ کشف حال ہوا عرض حال سے پہلے، جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے۔ روشنی جو فراہم چراغ ہجر سے ہے، یہ روشنی جو فراہم چراغ ہجر سے ہے، یہ روشنی جو فراہم چراغ ہجر سے ہے، اسی چراغ میں گم تھی وصال سے پہلے، اسی چراغ میں گم تھی وصال سے پہلے، کہ کشف حال ہوا عرض حال سے پہلے، جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے۔
بچھڑ کے اس سے جو دن رات غل مچاتا ہے دل، بچھڑ کے اس سے جو دن رات غل مچاتا ہے دل، بچھڑ کے اس سے جو دن رات غل مچاتا ہے دل، کہاں کے سکھ تھے اسے اس ملال سے پہلے، کہاں کے سکھ تھے اسے اس ملال سے پہلے، کہ کشف حال ہوا عرض حال سے پہلے، جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے۔ میری نگاہ نے بھی سرمایہ کاری کی ہے بہت، میری نگاہ نے بھی سرمایہ کاری کی ہے بہت، میری نگاہ نے بھی سرمایہ کاری کی ہے بہت، تیرے بدن میں فروغ جمال سے پہلے، تیرے بدن میں فروغ جمال سے پہلے، کہ کشف حال ہوا عرض حال سے پہلے، جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے، جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے، جواب جان لیا ہے سوال سے پہلے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو شعر و موسیقی سے آراستہ ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ گزشتہ کڑیوں میں ہماری کوشش یہی رہی کہ ہم آپ کو غزل کے ارتقاء سے لے کر اب تک کے سفر کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کرائیں اور ملک کے مشہور شعراء سے آپ کی ملاقات کرائیں۔ اس سلسلے کی یہ آخری کڑی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش کامیاب رہی ہوگی۔ مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین، 13 قسطوں پر مشتمل غزل کا یہ سفر یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن جاری ہے ڈی ڈی اردو کا سفر، جہاں آپ کی دلچسپیوں کے ان گنت پروگرام موجود ہیں۔ آصف خان کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، اردو